बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, 6 स्टोरीज़। इस वक्त टाइमिंग बड़ी अहम है। इतना बड़ा इस्तीफ़ा आया, इतना रेलेवेंट इस्तीफ़ा आया, क्या इससे क्या मैसेज जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। और इमरान ख़ान का जेल से ख़त, इस पर भी बात करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लिक एक बड़ा आर्डनेंस जारी हो चुका है, इस पर भी बात करनी है। और PTI के तराने हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, उसके खालिक आसिम तन्हा, उनका कत्ल हो गया है। ये कत्ल किसने किया है? PTI, अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन का MKM में शमूलियत, और मौलाना फजल रहमान साहब अफ़गानिस्तान रवाना हो गए। इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त जो अर्जेंट प्रोजेक्ट है ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का, वो रज़ाइयों की, कंबलों की, गर्म कपड़ों की तकसीम है। ठिठरा देने वाली, खून जमा देने वाली सर्दी है। वाटर प्रोजेक्ट्स भी हमारे साथ साथ जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब। और इस वक्त एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है। ये बड़ा इस्तीफ़ा किसका है भाई? ये बड़ा इस्तीफ़ा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का है, उमर हमीद साहब का। और कहा तो ये जा रहा है किसी दबाव के तहत ये इस्तीफ़ा नहीं आया, लेकिन हर किसी को पता है, वही बात है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ठीक, तो मकसद कहने का ये है कि ये पता है कि इस वक्त इलेक्शन से 32 रोज़ पहले जब एक इस्तीफ़ा आए, और इतना बड़ा इस्तीफ़ा आए, और वो इस्तीफ़ा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद सबसे बड़ी पोस्ट हो, और उसको इंतज़ामी उमूर को देखने वाली पोस्ट हो, पोस्टिंग ट्रांसफ़र को देखने वाला ओहदा हो, ये सारा कुछ। वो तो पॉलिसी मैटर देख रहे होते हैं ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो बाकी लोग हैं, लेकिन जो इंतज़ामी उमूर है, जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स पे नज़र रखने वाली बात है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी देख रहा होता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त मसरूफ़ तरीन एक शख्सियत थी, उसका इस्तीफ़ा। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है इस टाइम पर? इस टाइम पे यही मैसेज जा रहा है कि सिर्फ काजी फैज़ ईसा साहब ही सीरियस हैं, संजीदा हैं इलेक्शन कराने के सिलसिले में। और बाकी मैं कहूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी मैं कहूँ तो फिर PTI संजीदा है। बाकी तो खैर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी संजीदा है, उन्होंने भी इस करारदाद को इस तरीके से मुस्तरद कर दिया। और साथ ही ये कि जब बड़ी जमातें संजीदा हैं तो फिर क्या कबाहत क्या है, क्या मामला क्या है? क्या ये अफनानुल्लाह खान साहब ने जिस तरह की तकरीर की, तो फिर लेकिन मैं हैरान हूँ कि बिलावल साहब ने कहा कि अब करारदाद चाहे सेनेट पास करे, या चाहे अक़वाम मुत्तहिदा पास करे, या चाहे OIC पास करे, इलेक्शन तो होगा। ये बिल्कुल बबांग दोल का टगारिक स्टेटमेंट आना चाहिए। यही स्टेटमेंट मरीम नवाज साहब का भी आना चाहिए था, यही स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब का भी आना चाहिए था, यही स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब का भी आना चाहिए था। ठीक हो गया ना? और ये बड़ा बबांग दोल दबंग किस्म का एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। इतना बड़ा इस्तीफ़ा। अब कहा तो ये जा रहा था कि ये इस्तीफ़ा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आएगा, ये हमें बताया जा रहा था और ये हमें कहा जा रहा था। ठीक हो गया ना? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा। और फिर उसके बाद कहा गया, ये अफवाहें फैलाई गईं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा आने लगा है, और उसके बाद चूँकि वो इस्तीफ़ा इतने बड़ा पोस्ट पे अगर इस्तीफ़ा आ गया तो काम सारा रुक जाएगा। उसके बाद एक कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे दोस्त हैं खालिद हुसैन ताज साहब, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक थ्रेड लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आखिरी हरबे के तौर पर 8 फरवरी का इलेक्शन रोकने के लिए इस्तीफ़ा दे देते हैं, तब भी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 19 मई 2016 को होने वाले 22वीं आइनी तरमीम से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार, ये ज़रा सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, 19 मई 2016 को होने वाली 22वीं आइनी तरमीम से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार था
کہ اگر وہ چاہیں تو ادارے کو غیر فعال ہونے سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے کسی بھی حاضر سروس جج کو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا اضافی چارج دے سکتے تھے۔ جس طرح ماضی میں اگست 2013 سے دسمبر 2014 تک سپریم کورٹ کے جج جسٹس تصدق حسین جیلانی، ناصر الملک اور انور ظہیر جمالی قائم مقام چیف الیکشن کمشنر رہے، لیکن 22ویں آئینی ترمیم کے بعد اب وہ کمیشن بن گیا ہے۔ 22ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا جج یا کوئی سینئر جج قائم مقام چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتا، بلکہ الیکشن کمیشن کا سینئر ممبر قائم مقام الیکشن کمشنر بننے کا اہل ہوگا۔ اب اگر 8 فروری کا الیکشن روکنے کے لیے سکندر سلطان راجہ نے استعفیٰ دیا تو پھر ان کی جگہ باقی 4 ممبران میں سے سینئر ممبر قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بنے گا۔ اس کے بعد بھی الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ خالد بھائی، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ہماری تو دعا ہے کہ خداوند کریم کرے کہ ایسا ہی ہو، اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ الیکشن کرانے میں سنجیدہ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سنجیدہ ہے، اور سب سے زیادہ جو سنجیدہ ہے وہ جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہوگا، یہ 8 فروری کی جو تاریخ ہوگی، کیونکہ 8 فروری کی تاریخ سپریم کورٹ نے نہیں دی، بلکہ 8 فروری کی تاریخ الیکشن کمیشن اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان دونوں نے اپنی مشاورت سے دی تھی۔ پورا قانونی اور آئینی پروسیس ایک فالو کیا گیا۔ اس کے بعد اب اگر نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑا ریئیکشن آئے گا، اور پھر ڈنڈا اٹھائیں گے چیف جسٹس صاحب، اور پھر وہ سب پہ ڈنڈا پھیریں گے۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کچھ ایسی قوتیں جو مطلب نون لیگ کا واضح بیان نہ آنا ان کے رہنماؤں کی طرف سے، زرداری صاحب سے، بہت سارے، اب حالانکہ اور تو اور مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ صورتحال اس کی کہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی کے ایشو کو ایڈریس کرے، وہ سب کچھ جو ہے نا ریاست کرنی چاہیے۔ اور جو موسم ہے وہ پہلے بھی فروری میں کئی دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب اس طریقے سے یہ صورتحال وہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، 8 فروری کو ہونا چاہیے، اور الیکشن ہونا چاہیے، اور بالکل آپ دیکھ لیجئے گا قاضی صاحب ڈنڈا اٹھائیں گے اور یہ الیکشن اپنے ٹائم پہ کروائیں گے۔ لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک بھی ایک گو مگو کی کیفیت ہے، ایک انفارچونیٹلی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو بالکل ہی عجیب و غریب سی صورتحال، بالکل ایک نا امیدی کی کیفیت ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہے ایسا، کیوں نہیں کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے، ایسی کیوں نہیں ISPR کی طرف سے ایک ایسی پریس ریلیز آ جاتی کہ ہم الیکشن کمیشن اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے 8 فروری کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں۔ اگر بار بار پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں اکانومی کے ان کو اچھا کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی آنا چاہیے کہ جو پروسیس ہے جمہوری، میرا خیال ہے بہت ساری قوتوں کو لفظ جمہوریت سے بہت چڑ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خان صاحب کا جیل سے خط لکھا گیا، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، 3-4 روز سے بڑا شور شرابہ ہے۔ کل نگران وزیر اطلاعات جناب سولنگی صاحب، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اکانومسٹ کو خط لکھا ہے، اور اکانومسٹ سے ہم پوچھ رہے ہیں جریدے سے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، اور یہ گھوسٹ خط تھا اور وغیرہ۔ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا، وہ خط جیل کے اندر سے لکھا، وہ خط اکانومسٹ میں چھپا جریدہ ہے، بہت ہی آپ کو پتہ ہے معتبر جریدہ ہے، اور وہ خط چھپا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیل سے اندر لکھا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خط جیل کے باہر لکھا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے جلدی کہ اگر پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ خط ہم فرض کرتے ہیں جیل کے اندر سے لکھا گیا، جیسے کہ کچھ یوتھیے بھی کہہ رہے ہیں، عادل راجہ اور یہ وغیرہ، کہ جی انہوں نے بڑی وہ کہانی بنانے کے لیے سارے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایک رات کا پچھلا پہر تھا
قیدی نمبر 804 اپنی بیرک میں تھا، اور وہ جناب ایک آہستہ آہستہ ان کو آہٹ محسوس ہوئی قدموں کی۔ قیدی نمبر 4 کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ایک اندھیرے میں کسی نے پین اور کاغذ جیل کی سلاخوں سے اندر کر دیا۔ قیدی نمبر 4 نے نمبر 804 نے اٹھ کے لے لیا، اور پھر اس کے بعد جناب قیدی نمبر 804 وہاں سے نکلتا ہوا، ایک ہی لائٹ جل رہی تھی، اور وہ بیٹھے جناب گلی میں، اور اس گلی میں ایک لائٹ آ رہی تھی، اور اس پر انہوں نے خط لکھا، اور وہ خط جناب باہر آ کے جرید اکانومسٹ میں چھپ گیا۔ یہ اب آپ ڈرامائی صورتحال دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ جیل کے اندر سے لکھا گیا تو پھر کنائیونس ہوگی، پھر ملی بھگت ہوگی، پھر جیل والوں سے پوچھا جائے کہ یہ واردات کس نے ڈالی، یہ غیر قانونی خفیہ حرکت کس نے کی، کیونکہ عمران خان پر ان پر تو کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی پتہ چل جانا چاہیے۔ ان پر یہ نہیں ہے کہ وہ جناب کوئی چلتا ہوا بوٹوں کی چاپ آئی، اور وہ جناب پھر اس کے بعد کوئی چلتا ہوا آیا اور اسے کاغذ اور قلم تھما کے، وہاں تو ہر وقت سنتری موجود ہوتے ہیں، وہاں پر تو ایک ایک نہیں دو جہاں پر تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہو، وہاں تو کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں سیل میں، اور ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو پھر یہ خط کیسے لکھا گیا؟ اور پھر اکانومسٹ پر اگر آپ مقدمہ کر رہے ہیں تو پھر وہاں جا کے آپ مقدمہ کر لیں، اور وہاں تو پھر عدالتیں بڑی آزاد ہیں، اور وہاں پر تو سب کچھ ڈیفیمیشن لاز بھی ہیں۔ تو پھر اکانومسٹ سے پوچھیں تو پھر یہ کیوں لکھا گیا، اور جیل سے خط لکھا، پھر باہر آیا، پھر خیر اس کی بالکل آپ کہیں کہ ٹوٹلی آل ٹوگیدر یہ بالکل کوئی خارج از امکان ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر جیل میں کوکین پہنچ سکتی ہے، اگر جیل میں چرس پہنچ سکتی ہے، اگر جیل میں نشہ پہنچ سکتا ہے، اگر جیل میں موبائل پہنچ سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کوئی کاغذ قلم بھی دیا آیا ہوگا۔ اور اگر یہ دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ کیا یہ ان کے محبت میں دیا ہے یا پیسوں کی لالچ میں دیا ہے؟ اور اگر یہ نہیں دیا تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ انویسٹیگیشن کریں، اور بجائے بار چیخ و پکار کرنے کے وہاں پر اکانومسٹ کو کہنے کے ایک۔ اور اگر یہ خط عمران خان نے نہیں لکھا، اور عمران خان کی رائٹنگ میں اکانومسٹ تک یہ خط نہیں پہنچا، تو پھر یہ خط کس نے لکھا، اس کا بھی۔ اور یہ اگر پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ جیل سے خط باہر آنا ٹوٹلی غیر قانونی ہے، کوئی کنوکٹ کوئی خط نہیں لکھ سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی اور نے لکھا، جیسے نگران وزیر اطلاعات صاحب کہہ رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب کہ یہ گھوسٹ خط لکھا گیا ہے، تو پھر پوچھیں اکانومسٹ سے، ان سے پوچھیں کہ جی آپ ہمیں تحریر دکھا دیں کہ جو تحریر عمران خان صاحب کی ہے، اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی تحریر ہے تو وہ آپ دکھا دیں۔ اگر عمران خان نے یہ خط نہیں لکھا اور کسی اور نے لکھا ہے، اور عمران خان کا خط بنا کے یہ کیا گیا ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کسی کے نام پر کسی اور کا لکھا ہوا خط کیوں، یہ خط میں ہے کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کیوں آپ کسی کے اور کا نام کا خط کیوں چھاپ رہے ہیں؟ کیا یہ صحافت کے اصول یہی ہیں کہ آپ کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے؟ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی $1 ملین کی گیم تھی، اور وہ جو لابیز کو ہائر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، وہ ان کو $1 ملین دیتے ہیں، اور ان کو اس طرح کے خطوط چھپوا کے دیتے ہیں مختلف قسم کے اداروں میں اور مختلف قسم کے جریدوں میں جو انٹرنیشنل ریپیوٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے، مین کرکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب چونکہ میں نے یہ جو پاکستان کی فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وڈا گھر ہے، یہ جو ایجنسیاں ہیں، یہ ہماری پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ہمیں کسی قسم کی کمپین نہیں چلانے دے رہی ہیں، میرے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ چونکہ میری حکومت گرائی گئی، امریکہ کے کہنے پر فوج نے گرائی ہے، امریکہ کے دباؤ پر فوج نے گرائی ہے، اس خط میں لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا کہ کیوں گرائی ہے، چونکہ میں نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا تھا، اس وجہ سے میری حکومت گرائی گئی ہے۔ اب خان صاحب نے ایک نیا کٹا، ایک نیا شوشہ، ایک نیا جھوٹ، ایک نئی غلط بیانی کا آغاز کیا۔ پہلے تھا کہ جناب ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی یہ ہیں وہ ہیں، پہلے تھا کہ، پھر اس کے بعد آیا کہ نہیں وہاں سے تو نہیں گرائی بلکہ یہاں سے ایک وہ گیا، اور پھر اس کے بعد جناب یہاں سے سازش شروع ہوئی، وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے گرائی ہے۔ تو کبھی وہ بہت سارے پینترے بدل دیتا ہے، لیکن جب یہ اس وقت لیڈر پینترے بدلتا ہوتا ہے کہ جب اس کو کہیں کہ میرے جتنے بھی یوتھی ہیں،
मेरे जितने भी पैरोकार हैं, जितने भी वाटर स्पोर्टर्स हैं, कारकुन हैं, उनका ईवान बाला खाली है। उन्होंने सोचना नहीं है, उन्होंने सवाल नहीं करना, उन्होंने एतराज़ नहीं करना। मैंने एक दिन में 4 बयानात बदलने हैं एक ही चीज़ के बारे में, वो अमन्ना व सदकना, सर नीचे करके झुका के। मैं कहता हूँ मैं हैरान हूँ, यकीन करें इतना तो फ़िरौन के सामने भी अमन्ना व सदकना लोग नहीं करते थे जितना खान साहब की। इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि वो चलो वो तो खौफ की कैफियत थी। यहाँ यूथ ये इतने फारिग हैं, उनका अपर चैम्बर फारिग है। वो कहें कि जनाब आपने तो जनरल बाजवा पे डाली थी, आपने तो मोहसिन नकवी पे डाली थी, आपने तो पहले कुछ और। अच्छा अभी खतीजा शाह जो है ना वो हुई हैं रिहा, तो उनके अपने रिश्तेदारों ने डाल के, पीटीआई वालों ने, सब ने कहा है ये अपना वो क्या नाम है सलमान साहब, वो जो सिंगर हैं, उन्होंने भी कहा मेरी रिश्तेदार रिहा हो गई हैं। मैं अमेरिका के यानी डोनाल्ड ब्लूम का भी शुक्रगुजार हूँ और फलां स्टेट डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ से हमारे। तो यहाँ ये हो तो आप अमेरिका की तारीफ़ें करते हैं। अमेरिका में आप एक जो है ना लॉबी, मुख्तलिफ लॉबियाँ आप हायर कर रहे हैं कि आप हमारा वहाँ मुकदमा लड़ो। अमेरिका में आप इस तरह से उनको जूम पर खुफिया कॉलें कर रहे हैं और कह रहे हैं। अमेरिका में आप वहाँ की सेनेट के मेंबरान को वहाँ पर मिन्नतें कर रहे हैं और वो आपके लिए सेक्रेटरी स्टेट को ख़त लिख रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा को 64 अरकान। वो ठीक है। अब आप कहते हैं कि अमेरिका के कहने पर, तो खैर ये खान साहब हैं, उनको पता है कि जिस तरीके से भी होगा। और साथ ही हम कोई ग़ुलाम है, ऐसे मुझे याद आया कि पीटीआई के तराने के खालिक, तराना हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, आसिम तन्हा उनका कलमी नाम है। और वो जनाब आसिम तन्हा को कत्ल कर दिया गया। वो वहीं से हमारे उन इलाकों से, सराइकी बेल्ट से उनका ताल्लुक़ था, भक्कर वग़ैरह से। तो वो जो है ना वो उनको आसिम तन्हा साहब को कत्ल कर दिया गया। और आसिम तन्हा को किसने कत्ल किया? उनके कज़न ने कत्ल किया। अब चूँकि उन्होंने पीटीआई का तराना लिखा, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, उसके खालिक थे। और जनाब वो फिर तराना ना पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी उनको शोहरत मिली और वो उनको कत्ल कर दिया गया। और एक ख़ानदानी झगड़े में उनको उनके कज़न ने कत्ल किया। और साथ ही जैसे ही उनके कज़न ने उनको कत्ल किया तो आसिम तन्हा के भाई ने, दूसरे एक भाई ने उनके उस कज़न को भी कत्ल कर दिया, अपने भाई। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, आसिम तन्हा को कत्ल कर दिया गया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और तहरीक इंसाफ के बानी रुकन MKM में शामिल हो गए नजीब हारून साहब। नजीब हारून यार बानी अरकान में ये 27 सालों से तहरीक इंसाफ, तो ये बानी रुकन हैं। ये वो उस तरह का रुकन की, वो कहते हैं जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात से मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता हुआ हूँ। ये वाक़यात इन्होंने हमारे मुल्क की हर एक चीज़ को खोखला करके रख दिया है। तो पीटीआई हमने इसलिए नहीं बनाई थी। वो पहले बागी हुए और फिर उसके बाद वो कल MKM को प्यारे हो गए, नजीब हारून साहब। और मौलाना फजल रहमान साहब अफ़गानिस्तान रवाना हो गए। ये उनका बहुत ही अहम, बल्कि अहम तरीन दौरा है। ये उनका कोई इंडिविजुअल दौरा नहीं है, उस लिहाज से तो इंडिविजुअल दौरा है। वो अफ़गानिस्तान हुकूमत की दावत पर गए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है हुकूमत का पैगाम, वो एक तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं। और कहा है कि मैं PTT अपना TTP से मुतल्लिक भी मैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक भी मैं वहाँ पर बात करूँगा। और बाकी भी बहुत से, तो मकसद कहने का मुझे लग रहा है, अब इससे आप ताने बाने भी मिलाइए कि अगले इलेक्शन के बाद खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा हिस्सा देना होगा। और उनका बड़ा हिस्सा होगा भी सही हुकूमत में, क्योंकि उन्होंने एक पुल का किरदार, यहाँ से लग रहा है कि अफ़गान हुकूमत, और ज़ाहिर है हमारा अगर मशरकी बार्डर सेफ़ नहीं तो हम मगरबी को भी अनसेफ करके, उसको अफोर्डेबिलिटी हमारी नहीं है, तो इस वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे दोनों बार्डर जो, कोई भी मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता कि हर तरफ से बैरूनी ख़तरात भी हों, अंदरूनी आपको ऑलरेडी हैं और दहशतगर्दी का भी सामना है। तो फिर अपना मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ गए हैं और वहाँ पर ये लग रहा है कि अब फर्दर भी ये दौरे और उनके ताल्लुकात और उनके मामलात और वो पुल का किरदार अदा करेंगे। और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। सरकारी मुलाजमीन के पेंशन से मुतल्लिक आर्डनेंस जारी हो चुका है
اور یہ آرڈیننس کیا ہے؟ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی پینشن سے بہت مسئلہ ہے بہت ساروں کو، اور یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً پچھلی کئی حکومتوں کا یہی چلا آ رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے ایسا کوئی سیف پیسیج، کوئی سیف حساب کتاب مل جائے کہ پینشن ختم ہو جائے۔ تو وہ اب ایک اور سٹیپ آیا ہے کہ ایک آرڈیننس آ گئی ہے، اور پنجاب میں آیا ہے، گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے، اور یہ آرڈیننس اور پھر ظاہر ہے پھر جب اسمبلیاں آئیں گی تو پھر یہ آرڈیننس مزید کنٹینیو ہو کے قانون بن جائے گا، اور چونکہ اب اسمبلی نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ آرڈیننس آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 3-4 مہینے بعد پھر جب اسمبلی آتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ آرڈیننس مزید اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسمبلی پھر اس میں مزید اس کو پکا قانون بنا دیتی ہے۔ اس میں جناب یہ ہے اس آرڈیننس میں کہ پینشن، اب یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھی نا کہ پینشن جمع ہوتی رہتی تھی، پھر اس کے کٹوتی ہوتی رہتی تھی، پھر اس کے بعد اس سے آنورڈ وہ پینشن اچھا وہ پھر ختم بھی ہو جاتی تو پھر اس کے بعد وہ سرکار کو تو دینی پڑتی، وہ انویسٹمنٹ تو کرتے رہتے لیکن سرکار کو تو پھر دینی پڑتی تھی پینشن، اور پینشن ہر سال بڑھ بھی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کچھ پینشنر دیں گے، کچھ حکومت دے گی۔ اب ابھی ریشو سامنے نہیں آئی کہ پینشن کچھ ملازمین کتنا دے گا اپنی پینشن کی مد میں اور سرکار کتنا دے گی، تو یہ ایک فنڈ قائم ہوگا، یہ فنڈ انویسٹ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جب پینشن پہ آئے گا، جب اس کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ فنڈ دوبارہ انویسٹ کر دیا جائے گا، اس سے جو پرافٹ آئے گا وہ پرافٹ اس کی منتھلی پینشن بنتا جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی؟ میرا خیال ہے اس سے یہ کیا کہ سرکار کو کوئی اضافی نہ دینا پڑے، اگر وہی منتھلی پینشن بن رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے 50 لاکھ روپے سیو کھڑے ہیں وہاں پہ، اور وہاں سے اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں اور آگے جو پرافٹ آتا ہے اور وہ آپ کو پینشن، تو پھر نئے بجٹ میں ان کو اتنی بڑی ایلوکیشن نہیں کرنی پڑے گی کہ جی بجٹ میں ہم پینشن کے لیے اتنے پیسے رکھیں۔ اصل میں مصیبت یہ پڑتی ہے سرکار کو کہ بڑے بجٹ میں پینشن کے لیے پیسے رکھنے پڑتے ہیں، جہاں پینشن کی مد میں یہ پینشن گھر بیٹھے ہم دے رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو انہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ آپ ملازمین اور یہ بھی نہیں پتا ابھی تک کہ وہ پینشن کتنی بنے گی اور پینشن کا فارمولہ کیا ہوگا۔ تو پینشن یہاں تک تو یہی ہے کہ اگر ان کا کوئی اس طریقے کا بھی جتنا بھی وہ بجٹ وہاں پہ پہلے بھی انویسٹ ہوتا رہے اور پھر اس کے بعد بھی انویسٹ ہو جائے، آخر پر لم سم بھی انویسٹ ہو جائے، اور وہ انویسٹ ہو کے پھر 1-2 مہینے بعد جب اس کا پرافٹ آنا شروع ہوگا تب اس کی پینشن جو ہے نا لم سم تو دے دیتے ہیں نا، ان کو اصل پرابلم ہوتی ہے کہ جو پینشن ماہانہ آتی ہے۔ یہ اس حوالے سے آخر پہ میں ایک خبر ضرور شیئر کروں گا کہ ایک کابینہ کمیٹی نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس میں وزیر قانون بھی ہے، اس میں وزیر داخلہ بھی ہیں، اس میں انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے منسٹر بھی ہیں، اور اس میں ہیومن رائٹس کے بھی منسٹر ہیں۔ تو اب ایک کمیٹی بنی ہے 5 رکنی، اس کمیٹی نے 14 دن کے اندر رپورٹ دینی ہے، اور رپورٹ کیا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اب یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس وقت کیوں سامنے آئی؟ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، اور یہ سازش ہے جناب پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی۔ اب دیکھیں 14 دن کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے، ماسٹر مائنڈ کے طور پر کس کا نام سامنے آتا ہے۔ یہ 14 دن کے، اور یہ کل بنی تھی تقریباً کوئی 6 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو بنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 14 دن یہ کوئی 19 تاریخ تک یا اس تک یہ پتہ چل جائے گا، اور اس کمیٹی نے یہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے اس نے ایک رپورٹ جمع کروانی ہے، اور اس کی بھی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اب رپورٹ میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔